باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ میں ہوں طارق شہزاد۔ آج میں نے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں ہیں ہمارے ضلع مظفر گڑھ کے بارے میں۔ دوستو، تقریباً 1.5 سال ہوا ہے میں کام کے سلسلے میں مظفر گڑھ سے ضلع لہیہ میں شفٹ ہوا ہوں۔ یہاں کے میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں تو کافی چیزیں آبزرو کی ہیں۔ یہاں کا تھانہ کلچر، یہاں کے لوگوں کے رویے، یہاں ہسپتال کی صورتحال، یہاں سڑکوں کی صورتحال اور یہاں ترقیاتی کام میں نے دیکھے۔ اور جب میں نے موازنہ کیا ان کاموں کا، یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے اداروں کا، یہاں کے آفیسرز کا اپنے ضلع مظفر گڑھ کے ساتھ، تو یقین کریں کہ مجھے زمین اور آسمان کا فرق نظر آیا ہے۔ ہمارے ضلع مظفر گڑھ کے لوگ، ہم 22ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مظفر گڑھ کے لوگ آج بھی چاپلوسی، دلالی، بغیرتی اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں اگر دیکھیں، شاہ جمال، خاص طور پر میرا کیونکہ تعلق بیسیکلی شاہ جمال سے ہے، تو میں شاہ جمال کے بارے میں بتاتا چلوں کہ شاہ جمال کے جو ہسپتال ہے، تقریباً پچھلے 25 سال میں شاہ جمال کے ہسپتال میں میرا بار بار آنا جانا لگا رہا۔ میں نے شاہ جمال کے ہسپتال میں دیکھا کہ تقریباً وہی لوگ مسلط ہیں تقریباً 25-30 سالوں سے، جو ہمارے غریب لوگوں کی ادویات بیچتے ہیں جا کے میڈیکل سٹورز پہ۔ وہاں جیلی MLCs کاٹی جاتی ہیں، وہاں پہ جو مستحق ہیں ان کو ادویات نہیں ملتی، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور بیچارہ MLC کٹوانے آئے، تو MLC کے نام پر وہ جہاں شاہ جمال کے ہسپتال میں جو کھلواڑ ہو رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ سیاستدان لوگوں کے کو انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے سیاستدان ہیں۔ پچھلے 15 سالوں میں ایک بندہ یہاں شاہ جمال میں جو مسلط تھا، اس نے آج تک کبھی کسی مستحق بندے کو وہاں MLC نہیں کاٹنے دی، اور ڈاکٹروں سے ساز باز کر کے ان کو پریشرائز کر کے ہمیشہ ہی جیلی MLC کاٹی گئیں۔ اور شاہ جمال کی تقریباً جو 90% ادویات ہیں وہ آپ کو میڈیکل سٹورز پہ دستیاب ملیں گی۔ جو بھی بندہ ہسپتال میں جاتا ہے تو ہسپتال میں جاتے ہی ڈاکٹر صاحب پرچی بنا کر دیتے ہیں کہ جائیں جی آپ باہر سے ادویات لے کے آئیں۔ حتیٰ کہ اگر اس کو نے بینڈیج لینی ہو، ایک پٹی، ایک عام قسم کا ٹیکہ لینا ہو، تو وہ بھی آپ کو سامنے والے جو میڈیکل سٹورز ہیں، ہوتی سرکاری چیزیں ہیں لیکن آپ کو وہاں پیسوں سے ملیں گی، اور آپ کو جا کے میڈیکل سٹور سے لینی پڑیں گی۔ یہ ہماری ہسپتال کا وہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، کچھ چاپلوس، سیاسی چاپلوس اور سیاسی دلال، جب بھی کوئی SHO آتا ہے، چاہے جتنا کرپٹ ہو، جتنا 2 نمبر ہو، جتنا بدماش، لٹیرا، چور و چکوں کا سردار ہو، تو اس کے آنے پر شادیانے بجائے جاتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اخبارات میں اس کے لیے اشتہارات شائع ہوتے ہیں کہ جی ہم فلاں بندے کو جی شاہ جمال تعیناتی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو پھر روز ہی تقریباً اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں فیس بک، واٹس ایپ پہ، اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں۔ کبھی کسی نوجوان کو جرأت نہیں ہوئی، کبھی کسی نوجوان نے یہ نہیں کہا، غلط کو غلط نہیں کہا، اگر وہ بندہ کرپشن کر رہا ہے، اگر وہ بندہ انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تو بجائے اس پر تنقید کرنے کے، سچائی سامنے لانے کے، لوگوں کی آواز، مظلوموں کی آواز بننے کے الٹا لوگوں کے خلاف ہوا جاتا ہے، اور غلط طریقے سے، اور لوگ غلط طریقے سے اس بندے کی سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر ہر موقع پر آپ کو پوسٹیں ملیں گی، اشتہارات ملیں گے، اس کی تعریفوں کے پل ملیں گے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے ان 2 نمبر لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور 2 نمبر لوگوں کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ پھر یہی حال ہمارے پٹوار خانے کا ہے، تھانوں میں وہاں پہ انصاف نہیں ملتا، پھر پٹواری ہیں، پٹواریوں کی من مانی ہے جی۔ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جنہیں ہم اپنے سہولت کے لیے منتخب کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنا رہبر اور رہنما تصور کرتے ہیں، جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں، تو وہی ہمارے جو جائز کام ہیں ان میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ آپ پٹواری کے پاس ہمارا جائز کام نہیں ہوتا، پہلے جائیں جی گودے کو کہیں جی، سردار صاحب کو کہیں جی، MP صاحب کو کہیں جی، MNA صاحب کا فون آئے گا تو پھر آپ کا کام ہوگا۔
پھر جو میں شاہ جمال کی مثال دوں گا، تقریباً 10 سال پہلے ہمارے شاہ جمال میں ایک سیوریج سسٹم 8.5 کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج سسٹم شروع کیا گیا، لگایا گیا، تو اس سیوریج سسٹم نے شاہ جمال کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پورے شاہ جمال کی گلی میں پانی ہے، لوگ ساری گلیوں میں تقریباً پانی ہے، اور نہ وہاں صفائی کی جاتی ہے، اور نہ وہاں پہ پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہے۔ چھوٹے چھوٹے پائپ ڈالے گئے، اور شاہ جمال کی جو پہلے جو بہتر سسٹم ڈرینیج سسٹم تھا اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ پھر آپ آ جائیں جی ہمارے سیاستدانوں پہ، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے شاہ جمال کے سیاستدانوں کی۔ تو دھنوتر ہو گئے جی، ماہر ہو گئے جی، سید ہو گئے، بخاری ہو گئے جی، اور جی قریشی ہو گئے جی، کارلو ہو گئے جی، تو ہر ایک نمونہ آپ کو ہمارے علاقے میں ہی ملے گا۔ تو بجائے اب کسی ایک سیاستدان کو دیکھیں، کوئی ایک سیاستدان ایسا نہیں ہے جس نے جی اپنے خرچے پہ یا وہ کر کے کوئی اچھا ہاسپٹل بنایا ہو۔ کوئی ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس نے آواز اٹھائی ہو تھانے پہ جا کر یہاں پر غریبوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ وہ ہسپتال میں جا کے کہے کہ جی سٹینڈ لے کہ جی یہاں پہ جیلی MLC نہیں کاٹی جائے گی، یہاں پہ جی ادویات غریبوں کو ہاسپٹل جو لوگوں کا حق ہے وہ ملیں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کسی نے بھی اس بارے میں سٹینڈ نہیں لیا۔ اچھا جی، کرپشن کا یہ حال ہے کہ ہمارے علاقے میں جو سڑکیں بنتی ہیں، جو سیوریج سسٹم بنتا ہے، جو نالیاں بنتی ہیں، جو سڑک بنتی ہے، اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ پیسے کھا لیے جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان سوئے پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک SHO کے لیے تو پوسٹ لگاتے ہیں، ایک سیاستدانوں کے لیے تو پوسٹ لگاتے ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی بےہودہ اور فضول چیزوں کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہے، وہ وقت نکالتے ہیں، اور وہ جی سارا دن فیس بک پہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ کوئی جو اصل مسائل ہیں ہمارے، ان پہ آپ توجہ دینے کی نہیں دیتے، آپ لوگ جی فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ پھر آپ چوک قریشی دیکھیں، آپ روہلہ والی دیکھیں، آپ میر ہزار دیکھیں، آپ جتوئی دیکھیں، آپ خان گڑھ دیکھیں، آپ گجرات دیکھیں، قصبہ سناما دیکھیں، اور جہاں بھی ہے تقریباً موسٹلی چھوٹے چھوٹے قصبات میں وہاں پہ گرلز کالج، بوائز کالج ہیں، لیکن شاہ جمال ایک ایسا بد نصیب علاقہ ہے، وہاں تو نہ گرلز کالج ہے نہ بوائز کالج ہے۔ اس وجہ سے وہاں بچوں کے لیے تعلیم کے حوالے سے بہت مسائل ہیں، نوجوان اس چیز کو زیادہ اجاگر نہیں کرتے۔ اچھا جی، پھر ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لیا میں دیکھیں، لیا میں نہ تو آپ کو کوئی قوم پرستی ملے گی، آپ مہاجر ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ سرائکی ہیں، سارے امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن شاہ جمال میں دیکھیں گروپ بنے ہوئے ہیں، یہ جی فلاں قوم، یہ جی فلاں قوم، یہ جی فلاں قوم، یہ جی مہاجر، یہ جی پٹھان، یہ جی سندھی، یہ جی سرائکی، یہ ڈویژن ہے۔ لوگ اس چیز پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ پھر فرقہ پرستی کا عالم ہے کہ بہت زیادہ فرقہ پرستی ہے ہمارے یہاں، لیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں آج نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہیں، آپ ان کی بے جا تعریفیں نہ کیا کریں، آپ ان کے لیے پوسٹیں نہ کیا کریں۔ آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، میڈیا کا دور ہے، جدید دور ہے، آپ اس کو استعمال کریں لوگوں کے بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی مظلومیت دور کرنے کے لیے، لوگ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، نہ کہ سیاستدانوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے، نہ کہ سیاستدانوں کے خواہ جھوٹی تعریفیں کرنے کے لیے۔ جب آپ ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو یہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو آئینہ دکھانے کے لیے، خدا را اس کو استعمال کریں، اس کو ذریعہ بنائیں۔ سیاستدانوں کی جو کرپشن ہے، سیاستدانوں کی جو بے جا مداخلت ہے اداروں میں، سیاستدانوں کے جو غلط کارنامے ہیں، ان کو اجاگر کریں اور پبلک کو بتائیں، لوگوں کی آواز بنیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے، آپ کیسے اپنا قانونی حق لے سکتے ہیں۔ آپ خدا را اس کو استعمال کریں، تھانوں میں جائیں اور تھانوں میں جا کے جو بھی غلط کاری ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیں، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور لوگوں کو بتائیں کہ اس دور میں آپ نے کیسے اپنا حق لینا ہے۔ تو خدا کے لیے، اب ایک بندے نے، ایک سیاستدان نے جی کام کرایا جی، 2 لاکھ کی ٹف ٹائل لگا دی جی، 500 بندہ تعریف کرے گا جی، ہم جی فلاں بندے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جی، ہم جی یہ کرتے ہیں، اس کا جی بڑا احسان ہے، اس نے یہ کیا جی، اس نے وہ کیا۔ خدا کے لیے یار کس دور میں رہ رہے ہو یار، یہ کوئی باتیں ہیں کرنے کی؟ اس کا فرض نہیں ہے یہ
اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ تھانوں پہ جائے، پہرا دے، ایس ایچ او کو جا کے کہے خبردار یا آج کے بعد اگر کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اگر کسی کا غلط پرچہ کاٹا گیا، اگر کسی کو غلط MLC دی گئی، تو پھر آپ لوگوں کی خیر نہیں ہوگی، میں احتجاج کروں گا، لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ ہاسپٹلز میں جائیں، جا کے ڈاکٹر سے ملیں، ڈاکٹروں کو کہیں کہ جو یہاں پہ جتنی ادویات آتی ہیں ان کا ریکارڈ رکھیں، ان کا ریکارڈ اوپر آویزاں کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ کیا کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں اور آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یار ایک انجیکشن کے لیے آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے میڈیکل سٹور سے لے آئیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، سیلاب ہے، مسائل ہے، غربت ہے، مہنگائی اتنا زیادہ ہو گئی ہے، آپ بجائے لوگوں کی آواز بننے کے آپ لوگ ہمارے سیاستدان کر کیا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں، یہ جو لوگ جو غلط کاریاں ملوث ہیں، یہ جو لوگ آپ کا حق مارنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہیں، پولیس والوں کا ساتھ دیتے ہیں، غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ان کا محاسبہ کریں۔ اور آپ لوگ اس موبائل کو، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اس موبائل کو خدا را صحیح استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ پچھلے دنوں جو ایک پوسٹ آئی، ایک پل پہ مٹی ڈلوائی گئی، 1000 پوسٹ میں نے پڑھی، یہ جی کسی نے کہا یہ جی جمشید دستی نے کرائی ہے، کسی نے کہا یہ جو وہ سردار اول حمید ڈوگر، نوجوان لڑ رہے ہوں، گھنٹوں اس چیز پہ کمنٹس کیے گئے، گھنٹوں پوسٹیں کی گئی۔ یار یہ کوئی بات ہے یار؟ کیا وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں؟ ان کا حق نہیں ہے، ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ ہماری یہ کام کریں؟ اس چیز کے لیے آپ لوگ اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے موبائل کو اس لیے استعمال کریں کہ فلاں جگہ جی کھڈے پڑے ہیں، یہ انتظامیہ کام نہیں کر رہی، فلاں گلی میں پانی کھڑا ہے، آپ جی ہمارا MP یہ ہے، ہمارا چیئرمین یہ ہے، اس نے یہ جی گلی میں سے پانی نہیں نکلوایا۔ یہ کام ہے کرنے کے، آپ اس چیز پہ آواز اٹھائیں، اپنے موبائل کو اس چیز کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنے موبائل کو چاپلوسی، دلالی اور بغیرتی کے لیے استعمال کریں، جھوٹی تعریفیں استعمال کے لیے استعمال کریں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے، اور کبھی سیر کریں، آپ لیا آئیں، لیا میں آ کے دیکھیں، آپ کو ہر گاؤں، ہر گلی، ہر چیز، ہر جگہ پہ آپ کو زبردست ٹف ٹائل لگی ہوئی ملے گی، اچھا وہ ڈرینیج سسٹم ملے گا، کارپیٹڈ روڈ ملیں گے، ایک جال بچھا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں یہاں تو نہ تھانوں پہ زیادہ چٹی دلالی ہوتی ہے، ہاسپٹلز میں ادویات ملتی ہیں، نہ تو جیلی MLC کاٹی جاتی ہیں، نہ کوئی نوجوان، میں نے آج تک کبھی کسی نوجوان کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی سیاستدان کی یہ فلاں ترقیاتی کام کرا دیا جی، اس کے لیے پوسٹنگ کر رہے ہوں، لڑ رہے ہوں آپس میں جی فلاں اچھا جی فلاں اچھا جی، یہ کوئی باتیں ہیں یار؟ امید ہے آپ کوشش کریں گے، میری باتوں کا برا نہیں منائیں گے۔ خدا آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔